الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک نہایت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے تقریروں میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اصلاحی تقریریں ہوں، عمل کی جانب آپ کو رغبت دلائی جائے، منہیات بری باتوں سے بچا جائے، یا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بزرگان دین پر گفتگو کی جاتی ہے، اور بزرگان دین پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ان میں یہ پہلو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ ان بزرگان دین کی سیرت میں، ان کے کردار میں ہمارے لیے کہاں کہاں بھلائی ہے، اور جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ صرف ان کی سیرت ہی نہیں، ان کے کردار پر بھی گفتگو اس امید پر کی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سالہ سال سے جو حضرات جمعہ یہاں پڑھتے ہیں یقین ان کو یاد ہو، اس ربیع الاول شریف میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ربیع الاول شریف کا مہینے کا آغاز ہو جائے تو اہل سنت اپنی عقیدت و محبت سے پورے شہر کو تقریباً دلہن بنا دیتے اور حضور سے محبت، عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا میلاد النبی ابو بکر صدیق نے منایا، فاروق اعظم نے منایا؟ اس قسم کی گفتگو، اگر میلاد کا منانا یہ ہے کہیں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے فضائل پر گفتگو کریں، حضور کی تعریف اور توصیف بیان کریں، حضور کے اوصاف جمیلہ کو بیان کریں، اگر اسی کا نام میلاد النبی ہے اور اسی کو میلاد النبی کہتے، یہ کام تو ہر دور میں عزیزان گرامی ہوتا رہا جس کو ہم کسی اور وقت میں اسے بیان کریں۔ تو ہم سب اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں اور حضور کے فضائل اور مناقب بیان کرتے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام کے لیے دل کی گہرائی میں محبت پیدا نہ ہو عمل بیکار۔ حضور کو ایسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے، ایسا نہ مانا جائے تو عمل بیکار ہے۔ ایک بات کبھی اس غلط فہمی مت پڑیے گا آپ، جس کا مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا آدمی جو بے عربی کا شکار ہے، کبھی نماز پڑھے نہ پڑھے، عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو کل قیامت میں اگرچہ گناہوں کی سزا پالے لیکن نجات اس کا مقدر ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب شفاعت فرمائیں تو ایسے آدمی کی شفاعت ہوگی اور وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ بھی نجات پائے۔ مگر کوئی شخص ایسی مثال نہیں دکھا سکتا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، سارے عمل کر رہا، لیکن حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام نہیں کر رہا اور وہ بخشا جائے۔ ایسی ایک مثال بھی آپ کو عزیزان گرامی نہیں ملے۔ بنیاد عقیدہ ہے، حضور کا ادب احترام ہے، ضروریات دین، اس سے انکار نہ کیا جائے۔ گناہگار تو ہم سب ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ آج ہم جو عنوان عرض کرنا چاہتے ہیں بڑا اہم اور اس کے دو پہلو، ایک تو یہ کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بتحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس
ایک نور آ گیا وہ کتاب مبین، اور تمہارے پاس ایک واضح کتاب آ گئی۔ حضور سے حسد اور بغض رکھنے والوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نور سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا کلام ہے، کتاب، اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ حالانکہ آپ اس آیت پر غور فرمائیے کہ قد جاءکم من اللہ نور، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اور اس کے بعد اور کتاب مبین، ایک واضح کتاب۔ معلوم ہوا کہ نور الگ ہے، کتاب الگ ہے، دونوں چیزیں الگ الگ۔ اب آئیے تفسیر کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، ہم نے کسی اور موقع پر مکمل ان کا تعارف کرایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی حضرت عباس، جو حضور کے سگے چچا، یہ ان کے صاحبزادے۔ ان کا کلام پیش کرنے سے پہلے ان کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے، بچے تھے، اور پھر بڑے بھی حضور کی خدمت میں ہوئے۔ حضور کو مسواک کی ضرورت پڑتی تو پیش کر دے، لوٹا بھر کے وضو کا پانی پیش کر دیتے، جتنا ممکن ہوتا ہمہ وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اور آپ نے اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگائے، اور سینے سے لگا کر نہ جانے ان کے سینے میں کیا اونڈیلا، کیا ڈالا، لیکن اتنی بات تو حدیث شریف میں ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا بھائی ہے، اسے تو قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ جب حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر اس لیے کہلائے کہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں دو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیریں لکھ۔ ایک بہت بڑے عالم دین صحابہ تھے ابی ابن کعب، ایک تفسیر ان کی ہے جو شاید ایک صدی تک تو محفوظ رہی، پھر اس کی نقل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کم نصیبی کی وہ تفسیر ضائع ہو گئی، ورنہ دور صحابہ کی تفسیر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی، اور ایک تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، یہ اب تک قائم، اگرچہ اس کے بعض حصوں پر لے دے بھی ہوئی ہے، کلام بھی ہوا ہے، اور ہر کتاب پر کلام ہوتا ہے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے کہیں نہ کوئی بشری تقاضے انسان کے آتے ہیں، لکھنے میں، کتابت میں، طباعت میں کہیں نہ کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے، اور اس پہ بعض حضرات نے کئی کئی مقامات پر گرفت لکھی، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اب تک موجود ہے۔ ان کا یہ جملہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضور نے مجھے سینے سے لگا کر دعا کی تو مجھے قرآن میں اللہ نے وہ فہم عطا فرما دیا، وہ ادراک، وہ بینائی، وہ دانائی عطا فرما دی کہ اگر میرے اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ کتنی اہم بات، جو بصیرت انہوں نے قرآن سے پائی، یا قرآن مجید فرقان حمید میں جو بصیرت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اونٹ کی گردن کی رسی گم جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ اب آئیے تفسیر ابن عباس میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے یہاں نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب موجود ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی نور مانا، مگر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معنوی نور ہیں، حصی نور نہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے حضور جب آئے تو ہدایت مل گئی لوگوں کو، یہ نور ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید بھی نور ہے، جب قرآن مجید آیا تو اس سے ہدایت ملی، صحابہ کرام بھی نور ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی۔ کیا مطلب ان کا؟ کہ نور تو ہیں مگر مانوی نور ہیں اور حصی نور نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مانوی نور بھی ہیں اور حصی نور بھی ہیں، یعنی ہدایت والے بھی نور ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نور کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ
نہ سورج کی روشنی میں پڑتا نہ چاند کی روشنی میں پڑتا. اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب حضور علیہ السلام جب چاند کی روشنی میں باہر آتے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور دھاری دھار جبہ پہنے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی تابانی، آپ کی روشنی چاند پر غالب آ رہی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کی نورانیت سورج پر غالب آ رہی. یہ میں نہیں کر رہا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مدارج النبوت ملاحظہ فرمائیے، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ ملاحظہ فرمائیے، اور بے شمار کتابوں میں عزیزان گرامی اس کا ذکر آتا ہے. اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب امداد السلوک میں بھی استدلال اسی آیت سے کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور پھر انہوں نے امداد السلوک میں یہ آیت بھی نقل کی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراجا منیرا یعنی چمکا دینے والا چراغ، اور اعلی حضرت کا ترجمہ کیا چمکا دینے والا آفتاب. سب نے کیا کیا کہ چمک دینے والا یا روشنی دینے والا چراغ یا چمکانے والا چراغ، اور اعلی حضرت ترجمہ کیا کہ چمکا دینے والا سورج. ہم نے غور کیا کہ لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ چمکا دینے والا چراغ، اور اعلی حضرت ترجمہ کیا کیا چمکا دینے والا سورج. غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی، اگر حضور کو چراغ مانا جائے بہت توجہ کے ساتھ، اگر ہم ایک چراغ لائیں اور اس چراغ کو اس چراغ سے روشن کر لیں، اب مجھے بتائیے یہ چراغ اگر بجھ جائے اس کی روشنی تو جاری رہے گی یا نہیں؟ ایک بات. پھر یہ بتائیے کہ اس چراغ سے اس چراغ کو جب جلایا جائے، دونوں چراغ جل رہے ہوں، اب یہ جس چراغ کو اس سے روشن کیا گیا کیا یہ اس چراغ کا محتاج رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا چمکا دینے والا آفتاب. چاند بھی آپ دیکھیے ماہرین سے پوچھو، اور ہمارے یہاں بھی جو ماہرین ان کا بھی کہنا یہ، سائنس کا بھی کہنا یہ، چاند جو چمکتا ہے یہ سورج کی روشنی سے چمکتا. ستارے جو چمکتے ہیں سورج کی روشنی چمک. چاند کتنا ہی چمکے، ستارے کتنے ہی چمکے، مگر محتاج ہوں گے سورج کے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ چمکے سب کے سب محتاج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے ترجمہ کیا چمکا دینے والا آفتاب. لوگوں نے چمکا دینے والا چراغ اس کا ترجمہ کیا. غرض یہ تو ایک ضمن بات آ گئی جب حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ چمکا دینے والا آفتاب یا چمکا دینے والا سورج، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نور بنا کر کے بھیجا. تو عزیزان گرامی جب خود نہ چمکے تو دوسرے کو کیسے چمکائے؟ تو غور کیجئے، جب خود نہیں چمکتا دوسرے کو کیسے چمکائے گا؟ جب تک جو چیز لوگوں کو چمکانے والی ہے خود نہ چمکے تو دوسرے کو کیسے چمکائے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور لوگوں کو چمکاتے ہیں. اب آئیے حضور کے مانوی نور تو سب سمجھتے ہیں. حضور آئے، ظلمت دلالت مٹ گئی، لوگوں کو ایمان کا نور نصیب ہوا وغیرہ وغیرہ. اس میں کہنے کی ضرورت یہ سب جان. اب ہم یہ بتائیں کہ حصی نور کس طریقے سے؟ اب آئیے امام جلال الدین سیوطی اور تقریباً سیرت کی تمام کتابوں میں، اور اسی طرح شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تو یہ آپ کے چہرے کی روشنی سامنے کی دیواروں پر پڑا کرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے شریف میں یہ بات ہے کہ آدمی کے یہ بیچ کے دو دانت یہ جہاں ملتے ہیں تو ایک حسن و جمال کا کمال یہ تھا ان دانتوں میں، ان کے بیچ میں ایک سان تھی، ایک خلا تھا دونوں دانتوں کے درمیان. جب حضور مسکراتے تو فرماتے یہ دونوں دانتوں کے بیچ میں جو خلا اس سے نور نکل کر سامنے دیوار پر پڑتا. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا ہوتا جیسے تلوار ہوتی ہے، یعنی چمک اور دمک میں؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کا چہرہ ایسا نہیں تھا جیسے چمک دمک میں تلوار ہوتی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند جیسا چمکدار تھا.
بتائیے یہ ساری باتیں احادیث کے کتب میں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے نور عزیزان گرامی نکلا کرتا تھا. اب آئیے خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور ابن عساکر جو تاریخ دمشق ہے بہت ضخیم الحمدللہ ہمارے پاس 40 جلدوں میں تاریخ دمشق بھی موجود ہے. علامہ ابن عساکر نے اسے نقل فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رات کا وقت تھا, میں کچھ سی رہی تھی سوئی سے, اندھیرا تھا تو سیتے ہوئے سوئی زمین پر گر گئی. اب میں نے اندھیروں میں اسے ٹٹولا, ہر چند میں نے تلاش کیا مگر سوئی نہیں ملی. اچانک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی روشنی میں میرا حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے سوئی اٹھا لی. جو سوئی میں ڈھونڈ رہی تھی میں نے وہ سوئی اٹھا لی. اسی حدیث کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنی نعت کے ایک شعر میں کہا, سو زن گم شد ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں داخل ہو جائیں تو روشنی ہو جایا کرتی تھی عزیزان گرامی. اب آئیے اس پہ ایک اعتراض وارد ہو گیا, وہ یہ ہے کتاب اللیل جب حضور تہجد کی نماز پڑھا کرتے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کمرے میں اندھیرا ہوتا اور حضور علیہ السلام نماز پڑھتے. یہ ہماری طرح اس وقت کر و فر بہت بڑے بڑے مکانات نہیں, چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے, کچھ سامان اور کچھ ضروریات بھی رکھی ہوتی, تو چلنے پھرنے کی جگہ بہت کم میسر آتی. حضور علیہ السلام رات میں جب نماز پڑھاتے میں سامنے لیٹی ہوتی تو حضور علیہ السلام سجدہ کرتے میں میرے پیر کو اس طریقے سے حرکت دیتے تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے. کہ یہاں تو حضرت ام المومنین کہتی کہ اندھیرا ہوتا تھا اور میں اپنے پیروں کو سمیٹتی اور حضور علیہ السلام سجدہ فرماتے. یہ بھی سمجھنے کی بات, یہ سمجھنے کی بات اس لیے عزیزان گرامی یہاں نور کی نفی نہیں, اظہار نور کی نفی کہ نور ظاہر نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا طویل کلام میں اتنا وقت ہوتا نہیں کہ حضور علیہ السلام تمام کمالات کے ایسے جامع ہیں کہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالی حضور پر بشریت کو ایسے غالب کر دے کہ نورانیت چھپ جائے اور کبھی نورانیت کو ایسا غالب کر دے کہ بشریت چھپ جائے. مثال کے طور پر طائف کے میدان میں حضور کو جب پتھر مارے گئے تو آپ کی پیشانی سے خون نکلنے لگا. ظاہر خون انسان میں نکلتا ہے, خون تو بشر میں نکلتا ہے. جب خون نکلا معلوم ہوا یہاں بشریت غالب. اور جبریل امین شب معراج راوی کہتے ہیں کہ جبریل امی آئے اور انہوں نے یہاں سے یہاں تک شگاف لگایا, حضور کے سینے کو چیرا. راوی نے پوچھا کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہاں سے ناف تک اس طریقے سے چیرا اور حضور کے سینے کو کھولا, دل کو نکالا, زمزم شریف سے دھویا اور دل کو اپنی جگہ رکھا, پھر سینے کو بند کر دیا. ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا. نہ بتائیے کہ پورا سینہ چاک کرنے میں کیا خون نہیں نکلتا؟ کیا اذیت نہیں ہوتی؟ کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ اب کیسے اس میں تطبیق کریں گے ہم آہنگی کہ اس وقت جب جبریل امین نے سینہ چاک کیا تو اس پر حضور کی بشریت اور نورانیت اتنی غالب تھی کہ سبحان اللہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اور طائف کے میدان بشریت غالب کہ جب پتھر لگے تو حضور کے پیشانی اور جسم مبارک سے خون بھی بہنے لگا. تو کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے. نہیں صاحب ہم تو حضور کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں, ورنہ ام المومنین کہتے ہیں اندھیرا تو اس میں کمرہ کیوں روشن؟ میں اس کا جواب دوسرا دیتا ہوں. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ فرشتے, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا فرشتوں کو, اور یہ قرآن مجید گواہ ہے, سینکڑوں احادیث مقدس گواہ ہیں کہ 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں.
یہ تو ہمارا ایمان ہے یا نہیں جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ جب بتی چلی جائے، جب اندھیرا ہو جائے، کیا آپ انکار کریں گے فرشتے نوری مخلوق نے؟ اگر فرشتے نوری مخلوق ہوتے یہ تو دو ہمارے کندھے پر بیٹھیں گے تو ہمارا مکان کیوں روشن نہیں ہوتا؟ پھر تو بجلی کی بھی ضرورت نہیں پڑے آپ۔ کیا وجہ کیا ہے کہ یہاں اظہار نور کی نفی ہے کہ نور ظاہر نہیں ہوا، یہ نہیں کہ فرشتے نور نہیں۔ اور سنیے قرآن مجید فرقہ میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کا نور ہے۔ ہمیں نور کے معنی ہم اگر چمک دمک لیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی شان کے مطابق ہے نور، لیکن یہ بتائیے کوئی یہ کہے کہ جب بتی چلی جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے کائنات روشن ہو جاتی ہے؟ تو یہ اعتراضات بالکل لغو ہیں۔ کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر حدیث سنیے، یہ نکات ہے، پوری نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے کہ کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ پھر اس کے بعد اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا، فرما تو نے تو 3 دن نہیں کھایا اور تیرے والد کے تو پیٹ میں 7 دن ہو گئے کہ کوئی لقمہ نہیں گیا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں بشریت غالب۔ اب آئیے جہاں نورانیت غالب ہے تو کیا ہے؟ حضور نے روزہ رکھا، اس کو کہتے ہیں وصلی روزہ۔ وصل دیدار کو بھی کہتے ہیں، وصل ملانے کو بھی کہتے ہیں۔ دیدار کو وصل اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب اس میں آپ کی ملاقات آپ کے مقصود سے ہو جائے، جو مراد ہے آپ کی اس سے آپ کی ہو جائے۔ اس کو غالب نے اردو ادب میں بھی کہا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، دیدار کرنا۔ اور کسی بھی دیندار آدمی کو ادباً یہ مر گیا، ہم ایسا نہیں کہتے، یہ ادب میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یہاں ہم کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا۔ یہاں وصال کیسے مانوی طور پر کس طریقے سے ٹھیک ہوگا؟ وصال ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ وصال کے معنی ہے دیدار ہو گیا یا مل لیا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں ہر مومن حضور علیہ السلام سے ملے گا، جب حضور کا دیدار کرے گا۔ اس لیے بزرگان دین اور مومن کے انتقال اور مرے ہوئے دن کو یوم وصال کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں وصال ہوا، یعنی قبر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ تو وصل کے معنی آئے ملانے۔ حضور وصلی روزہ رکھتے، کیا ملاتے؟ سبحان اللہ! نہ سحری کرتے نہ افطار، آج دن کے روزے کو دوسرے دن سے ملا دیتے۔ وصلی روزے کتنے دن تک؟ 40 دن، 50 دن تک حضور روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام جو اس بات میں حضور کے بڑے مستعد تھے کہ جناب جو حضور کام کرے وہی کام وہ کرتے، انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ ایک مجھ آپ جیسا آدمی صحابہ کرام علیہ رضوان بتقاضۂ بشریت کیا 2-3 دن بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے؟ حضور نے دیکھا کہ وہ چلنے میں لڑک رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی۔ حضور نے بلایا، پر میں کیا بات، کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور ہم آپ کی نقل کر رہے ہیں، جیسے آپ نے روزہ رکھا 40 دن یا 50 دن ہم نے بھی روزہ رکھ لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کوئی تم میں میری مثال ہے؟ کہ تم میں کوئی مجھ جیسا آدمی ہے؟ پوری جماعت صحابہ کرام میں سے ایک کھڑا ہو جاتا، کہتا جی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جناب قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمہاری طرح بشر، تو ہم بھی اور آپ بھی ایک ہی جیسے۔ ایکم مثلی، کو تم میں ہے کوئی میری مثال؟ صحابہ کرام پر سکوت طاری ہو گیا۔ فرمان میرا رب کسی دنیا میں مجھے کھلا دیتا، میرا رب کسی دنیا میں مجھے پلا دیتا۔ اللہ اکبر! تو آپ نے دیکھا وہاں پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، یہ بشری تقاضا۔ یہاں بشریت غالب، جہاں نورانیت غالب ہو تو وہاں جناب 40 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یہاں نورانیت کا غلبہ۔ اور دونوں حضور علیہ السلام کی صفات ہیں کہ جب چاہے اللہ بشریت کو غالب کر دے، جب چاہے نورانیت کو غالب کر دے۔ تو اب یہ سارے اعتراض ختم ہو گئے کہ وہ کھاتے کیوں تھے، پیتے کیوں تھے؟
چلتے کیوں تھے وغیرہ وغیرہ سارے اعتراض اس سے ختم ہو گئے. اب آئیے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اس لیے آپ کے جسم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ آپ خوب ذہن میں رکھیے، سایہ کس چیز کا پڑتا ہے کہ ایک طرف ہو نور اور اس کے سامنے ہو کثافت. جب کثافت ہوگی تو جب ادھر سے نور ڈالیں پیچھے اندھیرا ہے، اب سایہ زمین پر پڑے گا. اور حضور علیہ السلام کی ذات اتنی منور تھی، اس قدر نورانیت سے حامل تھی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ چاند کی روشنی میں پڑتا نہ سورج کی روشنی میں پڑتا. اور حضور علیہ السلام کا سایہ اس لیے نہیں پڑتا تھا کہ آپ سراپا نور تھے، اس لیے سایہ نہیں پڑتا. اب آئیے، یہ بہت پرانی بات ہے، 1959 میں ایک رسالہ دیوبند سے نکلتا تھا، تجلی دیوبند. اس نے بڑی کوشش کر کے یہ الزام لگایا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ایک نئی بات کر دی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں ہوتا. اب کیا تھا، مولانا کے جتنے ماننے والے تھے سب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. ایک غلط بات ہے جو لوگوں میں پھیل گئی اور اس پر مضمون چھپا، اعلی حضرت کی تقلید کی، اعلی حضرت کے پر پھپتیاں کسی، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مذاق کیا. اب آئیے، یہ پورے اپنے سرمائے میں سے 3 حدیثیں لائیں کہ یہ حضور کا سایہ پڑتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری طرف ایک ذل کہتے ہیں سائے کو عربی، وہ میری طرف آ رہا تھا اور وقت تھا نصف نہار کا، بالکل دوپہر کا وقت تھا. تو میں نے ایک ذل کو، ایک سائے کو آتا ہوا دیکھا. اس لیے ام المومنین کہتی ہے، میں نام نہیں دے رہا، بس خالی مضمون بیان کر رہا ہوں، بڑی طوالت اس میں، کہ ایک ام المومنین کا گھوڑا بیمار ہو گیا. آپ نے دوسرے ام المومنین سے کہا کہ تمہارے پاس ایک اضافی گھوڑا ہے، تم انہیں اپنا گھوڑا دے دو. انہوں نے کچھ ایسی سخت بات کہی کہ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، اور پھر ناراض ہوئے تو ایک عرصے تک ناراض ہوئے. انہوں نے اپنی چارپائی کھڑی کر لی، اپنا بوریا بستر باندھ لیا، اور حدیث شریف میں کہ میں سمجھ گئی کہ اب شاید مجھے حضور علیہ السلام کی ضرورت نہیں. اتفاق سے انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا. نصف نہار کا وقت تھا، میں نے ایک سائے کو آتا ہوا دیکھا. حضور علیہ السلام گویا تشریف لائے تو کیا ہوا، میں سمجھ گئی کہ اب حضور علیہ السلام نے مجھے درگزر کر لیا، مجھے معاف کر لیا. تیسری حدیث اس سے ملتی ہوئی ہے. اب آئیے، یہاں سب سے پہلی بات ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ یا دوسری ام المومنین کہتی ہیں میں نے اپنی طرف سائے کو آتے ہوئے دیکھا. اگر یہ وقت عصر کا ہوتا تو آدمی تو پیچھے ہوتا، سایہ آگے ہوتا. جب دونوں حدیثوں میں کہ نصف نہار کا مطلب کیا ہے؟ نصف نہار سورج جب بالکل سر پر آ جائے. اب بتائیے کیا سایہ زمین پر پڑتا ہے؟ اب پوچھے ام المومنین آپ نے سایہ کہاں دیکھا؟ اس وقت تو سایہ بالکل آدمی کے قدموں میں ہوتا. آپ کھڑے ہو جائیے دوپہر میں، ہمارے یہاں کیلنڈر میں لکھا ہوا ایک بار ضحوہ کبریٰ، جس وقت سورج بالکل سر پر آ جائے. یہ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، افغانستان پورے میں یہ وقت تقریباً 45 منٹ، 50 منٹ، تقریباً 55 منٹ، یہ ہر موسم میں وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے. سعودی عرب یہ دنیا کے ایسے خطے پر ہے کہ یہاں یہ ضحوہ کبریٰ جس کو ہم زوال کہتے ہیں، یہ وقت وہاں کبھی 12 منٹ ہوتا، کبھی 10 منٹ، کبھی 13 منٹ، کبھی 14 منٹ. غرض یہ کہ نصف نہار میں سایہ آدمی کا بالکل قدموں میں ہوتا ہے. اب ان دونوں نے حضور کے سائے کو آتا ہوا کیسے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اصل میں غلط فہمی ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی شخص کو بھی ذل کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود. مثلا آپ سے میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے، اس سے کیا مراد ہو کہ آپ کا سایہ خوب لمبا کرے، یہاں سے کیماری تک پہنچ جائے. یہ مراد ہوگی. اس کی مراد کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. یہ ہوگی، اردو میں بھی ہوتی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے ہم پر. تو کیا مطلب کہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوں اور ہمارا سایہ آپ کے سر پر رہے؟
کہ یہ مراد ہوتی؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طویل زندگی عطا فرمائے. اسی طریقے سے اصطلاح میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے تو وہاں ام المؤمنین کہنا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بجائے شخص کے ذل سے تعبیر کیا. یہ پورا کا پورا ان کا سرمایہ تھا کہ جو انہی کے کلام سے رد ہو گیا کہ نصف نہار کا وقت تھا. پھر اس پر غزالی زماں حضرت اللہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی بڑا مدلل رسالہ لکھا اور پورے ایسے لوگوں کو اپنی ہی زندگی میں لاجواب کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ وہ خود بھی مان گئے کہ واقعی آپ کے دلائل بہت ہیں، بڑے زوردار آپ کے دلائل ہیں. اب آئیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے آدمی تو حافظہ نہیں ہوتا. رشید احمد گنگوئی صاحب سے پوچھا فتاوی رشیدیہ میں کہ حضور کا سایہ تھا؟ کہنے ہاں سایہ تھا. کا جو نوادر اصول کی روایت ہے جو حکیم ترمذی کی، اس میں تو یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں پڑتا. کہنے کہ حضور کا سایہ تھا اور نوادر الاصول کی حدیث کا بندے کو علم نہیں. یہ جواب دے دیا. مگر رشید رنگ گنگوئی خود بھول گئے کہ اپنی کتاب وہ امداد السلوک میں بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا سایہ؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اب آئیے نوادر اصول کی روایت سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. کیوں نہیں پڑتا تھا؟ سایہ ہمیشہ کثیف چیز کا ہوتا ہے، لطیف چیز کا نہیں ہوتا. اب آئیے میں آپ کو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی کے مکتوبات کی طرف آپ کی توجہ کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی سے پوچھا گیا، بڑا غور سے سنیے کیا نقطہ بیان کیا. کہا کہ یہ بتائیے حضور علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا دیکھیے سایہ ہوتا ہے لطیف اور جسم ہوتا ہے کثیف. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے دو جملوں میں فارسی کی اس بات کو بیان کر دیا، سایہ ہوتا ہے لطیف اور جسم ہوتا ہے کثیف، اور ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لطیف کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، تو حضور کے سایہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر حضور کا سایہ مانا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ سایہ تو ہے لطیف اور جسم ہے کثیف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانی جو غلاظت برائی ان سب سے بالکل پاک صاف اور طیب، ساری کثافت سے پاک طیب اور طاہر تھے. یہ بہت بحث دور عزیزان گرامی چلی جائے. حضور علیہ السلام کے پسینے کی تعریف گاہے گاہے آپ نے سنی ہوگی. حضور علیہ السلام کے بدن میں کوئی چیز کثیف تھی نہیں، اور یہ بخاری شریف کے فضائل پر پورا باب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناک سنکتے. ہماری ناک تو بدبودار، جس وقت اس کو پھینکنے کی کوشش کرتے تو صحابہ کرام اسے ہاتھ میں لے کر اس طرح مل کر چہرے پہ ملتے اور اپنے کپڑوں پر مل لیا کرتے، اس لیے کہ حضور کی کوئی چیز کثیف تھی ہی نہیں، کوئی چیز حضور علیہ السلام کی کثیف تھی ہی نہیں. ایک مولانا روم کا نقطہ سنیے تو وقت بہت کم ہوتا، پھر ہم ذرا سا آگے چلتے ہیں وقت مناسب پر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میرے عزیز بڑے اچھے انداز تو نے ہرن کو دیکھا ہے؟ دو ہرن ایک ہی گھاٹ پر چرے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا، جنگل میں گھوم رہے ہیں. ایک سے غلاظت نکلتی ہے اور ایک سے مشک نکلتی ہے خالص. وہ مشک کیا ہے؟ یہ جیسے بچوں کا ٹینس وغیرہ کھیلنے کا چھوٹا سا بال ہوتا، یہ اس طریقے سے ہرن کے ناف پہ پیدا ہو جاتا، ناف پر پیدا ہوتا. اب کیا کرتے ہیں لوگ ہرن کو پکڑتے ہیں جہاں جہاں بھی یہ مشک گویا وہ ہیں، مشک ختن بھی کہا گیا. تو مشک ختن کی ہم نے تعریف لغت میں یہ پڑھی کہ چینی ترکستان یعنی انتہا ہے جو چین سے سرحد ملتی ہے ترکی کی، ایک بیچ میں ایک ایسا حصہ ہے جس کو چینی ترکستان کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ اس کا نام ختن، اور وہاں کی مشک جو ہے سب سے زیادہ مشہور اور معروف کہلاتی ہے، جس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی ندوی اس کو ہدایت بخشی بیان کیا. اس کو میں کوٹ نہیں کر رہا، وقت اتنا نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے کاٹتے چھری سے، کوئی خون وغیرہ نہیں نکلتا، نظام قدرت. اب اس کو لے کر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. دھوپ میں رکھنے کے بعد
جب وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اس کو اس طریقے سے جب پھاڑتے ہیں، وہ پورا کھال میں ایک گولا ہوتا، جب اس کو پھاڑتے ہیں اس میں سے باریک صفوف نکلتا، وہ اتنا خوشبودار ہوتا، اتنا خوشبودار، کوئی آدمی اس سے سونگے تو ناک سے خون بہنے لگ جاتا، اس کی اتنی زیادہ خوشبو۔ پھر اس کو ایک حکمت سے دوسری خوشبوات ملا کر کے پھر اس کو لگانے کے قابل بنایا جاتا۔ مولانا روم کہتے میرے عزیز، دو ہرن ہیں، ایک ہی گھاٹ پر چرے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا، ایک سے غلاظت نکلی، دوسرے سے مشک، پہلی بات۔ پھر دوسری بات فرماتے ہیں دو مکھیاں ہیں، دونوں ایک ہی جگہ بیٹھی، ایک ہی درخت پر اس نے رس لیا، ایک ہی درخت سے پھول کو چوسا، اور ایک سے خالصتاً غلاظت پیدا ہوئی اور ایک سے خالی شہد، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء الناس، شفاء للناس، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ یہ تھے تو دونوں طرف، دونوں مکھیاں ایک ہی درخت پر چلی، ایک سے خالی شہد اور ایک سے غلاظت پیدا ہوئی، تو فرماتے ہیں ایک پانی ہے، دونوں ایک رنگ کے ہیں، مگر پیو تو ایک پانی کھاری، دوسرا پیو پانی میٹھا ہے، دیکھیں میں دونوں ایک نظر آتے، پر اب تجھے عقل لینی چاہیے، ہم بھی کھاتے ہیں مگر ہم سے غلاظت نکلتی، وہ جو کھاتا ہے نور بن جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب یہ بات تو نے سمجھ لی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں مگر ہم سے غلاظت نکلتی اور ان سے غلاظت نہیں نکلتی۔ ام المومنین کی سنیے، فرماتی ہیں بہت طویل مضمون ہے کہ حضور جب آپ کیا اس کو لفظ دیا جائے رفاع حاجت کے لیے جاتے ہیں، ہم جو دوبارہ وہاں جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پاتے، تو حضور نے فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ زمین ہمارے فضلات کو نگل لیتی ہے، یعنی کوئی جب جائے تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے خوشبو کی اور مشک کی خوشبو کے، کچھ وہاں نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا مجدد صاحب نے کہ سایہ لطیف ہوتا، جسم کثیف ہوتا اور کثافت کی وجہ سے سایہ پڑتا۔ جب حضور علیہ السلام سے لطیف دنیا میں کوئی شے نہیں تو حضور کا سایہ کیسے پڑے؟ اگر حضور کا سایہ مانا جائے تو ماننا پڑے گا حضور کا جسم کثیف ہے اور سایہ لطیف ہے، تو سایہ حضور سے بڑھ گیا، یہ شرن کیسے جائز ہوگا؟ اب آئیے ہم گفتگو کو سمیٹ کر وہ بات کہیں جو آپ کے دل پر منقش ہو جائے، اور یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھ، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، کبھی ہم اس سے زیر بحث لائیں گے، کیا کریں، مضامین لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام کے عاشق جنہیں اویس قرنی کہا جاتا، یہ اپنی والدہ ان کی سخت علیل تھی، حالانکہ حضور کے دور میں تھے مگر مدینہ شریف تشریف نہ حاضر نہیں ہو سکے، تو کیا ہوا؟ بظاہر شرف صحابیت سے تو محروم رہے، مگر جب حصول کے وصال کا وقت قریب آیا یا ان وصال کے دنوں میں حضور نے اپنا ایک جبہ حضرت فاروق اعظم کو دیا اور حضرت علی کو دیا کہ میرے بعد میرا ایک عاشق ہے اویس قرنی، یہ یمن، یہ جبہ اسے پہنچانا۔ لیجیے صاحب، حضور کے وصال کے بعد مشکاۃ شریف میں ایک روایت اس سے ملتی اور بہت سی روایت، حضرت علی نے وہ جبہ لیا اور حضرت عمر فاروق ساتھ گئے، ساتھ جانے کے بعد تلاش کیا کہ اویس قرنی کہاں؟ لوگ کہا ماحول، ارے اس پاگل کو تم پوچھ رہے، اس مجنو کو تم پوچھ رہے کہ دن بھر بچے اس کو پتھر مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر وہ اپنے حال میں تھے، عشق مصطفیٰ میں اتنے مگن تھے کہ علماء فرماتے ہیں جس نے عشق مصطفیٰ کی منزل کو سمجھ لیا وہ گونگا ہو گیا، گونگا ہو گیا، کوئی بول نہیں سکتا، اس کے پاس لفظ نہیں، اس کے پاس الفاظ نہیں، کیا بتا، کس سے تعبیر کرے؟ اس کا لفظ اور عبارت اور مقول گویا گونگے ہو جائیں، جواب نہیں دے پاتے، کس بات سے اسے تعبیر کیا جائے۔ لوگ انہیں پاگل ہی سمجھتے تھے، ان دونوں نے انہیں پا لیا۔ مختصر یہ پانے کے بعد یہ کہا کہ یہ حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا، انہوں نے کہا میں ایسے نہیں پہنوں گا، جبے کو رکھ لیا، رکھنے کے بعد ایک طویل سجدہ فرمایا، طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل کیا کہ دونوں حضرات کھڑے کھڑے تھک گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان کو اٹھایا تو جائے، دیکھا تو جائے، کیا انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر میں ان کو اٹھانے کی کوشش کی، بھیا آپ اٹھیے، بہت دیر ہو گئی۔ فرما تم نے بڑی جلدی کی مجھے اٹھانے میں نے اس جبے کو رکھ کر اپنے رب سے یہ کہا کہ مولا یہ جب پہنوں گا کہ جب ساری امت محمدی کی مغفرت ہو جائے، اور تم نے جلدی کی ورنہ ساری امت کو بخشوا لیتا، لیکن اب جب تم نے اٹھایا
تو میرے رب نے یہ وعدہ کیا آدھی امت محمدی بخشی گئی. یہ واقعہ حدیث کی کتاب ہم تفسیر کتاب. اب آئیے میں کیا کہنے والا ہوں. پانی پت کے ایک بزرگ گزرے ہیں سید غوث علی شاہ پانی پتی. ان کی کتاب ہمارے یہاں موجود ہے تذکرے غوثیہ. وہ فرماتے میں پانی پت ہندوستان سے چلا یمن اور میں نے سوچا حضرت اویس قرنی کے عرس میں شرکت کی جائے. وہ عرس میں گئے اور یہ یاد رہے تذکرے غوثیہ پر بہت زیادہ لیتے ہوئی تصوف کے مسائل پر اعلی حضرت نے بھی گرفت کی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اپنی کتاب میں یہ عبارت موجود ہے نشان لگا ہوا. جب چاہیں ہمارے پاس آ کر اس کو دیکھ لیجئے گا. وہ فرماتے میں یمن گیا اور میں نے دیکھا کہ جب حضرت اویس قرنی کا جبہ جو آج تک موجود آج تک رکھا ان کے عرس پر نکالا جاتا. کہاں میں نے دیکھا عرس میں جب نکالا گیا کسی کو آنے اس کو رکھا. رکھنے کے بعد میں نے غور سے دیکھا کہ اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑ رہا تھا. اس کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا میں نے جبے کا ایسے رکھا ہوا نمائش ہو رہی مگر اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑ رہا تھا. میں رک گیا. میری خواہش یہ تھی کہ کاش کوئی ایسا وقت آ جائے کہ یہ جبہ میں اپنے سر پہ رکھوں. ہر آدمی ایسی برکت کی چیز اپنے سر پہ رکھتا ہے یا کم سے کم اس کو مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں وہاں رک گیا. میں نے ان کے متولی سے کہا میری خواہش یہ ہے گویا میں دور سے آیا ہوں پانی پت ہندوستان سے. اگر تم میرے سر پر رکھ دو تو یہ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اور میرے لیے بڑی باعث برکت ہوگی. اب سنیے سننے والی چیز. کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا. انہوں نے جبہ جب میرے سر پہ رکھا کل پرسوں تو میں نے دیکھا کہ جبہ وہاں موجود تھا اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑ رہا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے اپنے سر پر رکھا قسم خدا کی میرا سایہ بھی غائب ہو گیا. جب میں نے اسے رکھا تو میرا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑ رہا تھا. یہ حضور کی لطافت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی. آپ نے دیکھا فضیلت یہ رفت یہ بلندی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن بے سایہ تھا. اور تو حضور علیہ السلام کا سایہ کوئی نہیں تھا. یہی منظور تھا رب کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتا جیسے اللہ نے ان کو یکتا پیدا کیا وہ یکتا ہی رہے. ان کا سایہ بھی ان کی مثل نہیں بن سکے. اور کسی نے خوب کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام بے سایہ. اور رشید احمد گنگو نے کہا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. امداد و سلوک اٹھائیے آپ تواتر سے ثابت. ہر دور میں کہا گیا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ جناب یہ کتنی عجیب بات کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا مگر ہم سب ساری مخلوق حضور کے سائے میں پل رہی ہے. نتیجہ نکلا کہ حضور سراپا نور ہے اور حضور کے جسم اقدس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. وما علینا الا البلاغ.